إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جو کل کی آیات مبارکہ تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے دوزخیوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ اور دوزخ والے جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ کچھ پانی ہم پر انڈیل دو، یا اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے ہمیں کچھ عطا کر دو۔ جنتی کہیں گے بے شک یہ تمام چیزیں، یہ دونوں چیزیں کافروں پر اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ چنانچہ آج ہم انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے اپنی اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، اور جیسے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، کہ جس طرح یہ لوگ اس دن کے آنے کو بھولے ہوئے تھے اسی طرح ہم آج انہیں بھی بھلا دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان سے معاملہ اس شخص جیسا کریں گے جیسا کہ ایسا شخص جسے کہ بھلا دیا گیا ہو، ٹھیک ہے نا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے علم سے تو نہ کوئی چیز مخفی ہے اور نہ وہ کسی چیز کو بھول سکتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن میں فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا، جو کتاب میں لکھا ہوا ہے میرا پروردگار نہ چوکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کا جو یہ فرمان ہے کہ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ تو فرمایا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، ایسا ہی چاہیے تھا تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تو نے ان کو بھلا دیا، اور اسی طرح آج ہم تم کو بھلا دیں گے جس طرح سے تم آج کی اس ملاقات کو بھول گئے تھے۔ عرفی نے حضرت ابن عباس سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں خیر کے اعتبار سے تو بھلا دے گا مگر شر کے اعتبار سے نہیں بھلائے گا، ٹھیک ہے۔ علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں گے جس طرح انہوں نے آج کے اس دن کی ملاقات کو چھوڑ دیا تھا۔ امام مجاہد فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم انہیں دوزخ میں چھوڑ دیں گے، یعنی ہم انہیں دوزخ میں جلتا ہوا چھوڑ دیں گے۔ سعدی فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم انہیں رحمت سے محروم کر دیں گے، جس طرح انہوں نے آج کے لیے اس دن کی ملاقات کے لیے کوئی عمل نہیں کیا تھا تو اس طرح سے آج ہم انہیں جو ہے وہ رحمت سے محروم کر دیں گے۔ صحیح حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے فرمائے گا الم اکرم کا، کیا میں نے تیری عزت افزائی نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تجھے سردار نہیں بنایا تھا؟ کیا میں نے تجھے بیوی نہیں دی تھی؟ کیا میں نے گھوڑے اور اونٹ تیرے لیے مسخر نہیں کر دیے تھے اور تجھے چھوڑ نہیں دیا تھا کہ تو عزت و وقار کے ساتھ جس طرح چاہے کھائے اور پیے؟ بندہ عرض کرے گا ہاں یہ سب کچھ درست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تجھے یقین تھا کہ تو ایک دن میرے ساتھ ملاقات کرے گا؟ بندہ جواب دے گا نہیں میرے پروردگار مجھے یہ یقین نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج میں بھی تجھے بھلا دوں گا جس طرح تو نے مجھے بھلا دیا تھا، اس طرح سے آج میں بھی تجھے بھلا دوں گا، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے وہ بندے کو اپنی رحمت سے جو ہے وہ دور کر دیں گے، اپنی رحمت سے جو ہے وہ اس کو فارغ کر دیں گے۔ یہ جس طریقے سے اس نے دنیا میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات تھے اس کے مطابق سے عمل نہیں کیا تو اس طریقے سے آج اس کو جو ہے وہ بھلا دیا جائے گا،
ٹھیک ہے، آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہم ان کے پاس ایسی کتاب لائے جسے ہم نے اپنے علم سے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، جبکہ وہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنی، یعنی کتاب جو ہے وہ ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنی۔ هل ينظرون الا تأویلا، کیا ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں؟ یوم یأتی تأویلہ یقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا او نرد فنعمل غیر، نعمل کے بعد کیا فرمایا، غیر الذی کننا نعمل، کہ جس دن اس کا انجام اس کے سامنے آئے گا تو وہ لوگوں سے جو اس سے پہلے اس دن کو بھولے ہوئے تھے کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول جو ہیں وہ حق لے کر آئے تھے، تو کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہے کہ وہ ہمارے حق میں سفارش کریں؟ قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، پہلے تو وہ چاہیں گے یا ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو ہم ان اعمال سے ہٹ کر عمل کریں جو ہم پہلے کیا کرتے تھے، بے شک انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور ساری باتیں ہوا ہو گئی جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی مشرک کوئی معذرت ہی نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس نے رسولوں کو مبعوث اور اس کتاب کو نازل فرما کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تو وہ ایک مفصل کتاب اور واضح کتاب کے ساتھ ہے۔ انہوں نے مشرکوں کے تمام ہیلے بہانے ختم کر دیے۔ تو اس کتاب کے بارے میں سب سے پہلے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں محکم ہیں اور تفصیل سے بیان کر دی گئی ہیں، یعنی جس کو ہم نے کھول کر بیان کر دیا ہے، علم و دانش کے ساتھ کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ انزلہ بعلمہ، اس نے اپنے علم سے نازل کی ہے۔ مقصود یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس خسارے کا ذکر کیا جس سے مشرک اور کافر آخرت میں دوچار ہوں گے، تو اس نے ساتھ ہی یہ بھی ذکر فرما دیا کہ اس نے رسولوں کو مبعوث اور کتابیں نازل فرما کر دنیا میں ان کی تمام حجتیں جو تھیں وہ ختم کر دیں، جیسا کہ اس نے فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے۔ اسی طریقے سے یہاں فرمایا هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ، کیا یہ لوگ اس کے انجام کے منتظر ہیں، یعنی اس عذاب، سزا، جنت اور جہنم کے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو حضرت مجاہد اور دیگر کئی ائمہ تفسیر کا یہ قول ہے کہ یوم یأتی تأویلہ، یعنی جس دن اس کا انجام سامنے آئے گا، یعنی حضرت ابن عباس نے کیا فرمایا، قیامت کا دن یعنی سامنے آئے گا، انجام سے کیا مراد ہے، قیامت کا دن۔ تو کیا ہوگا، یقول الذین نسوہ من قبل، وہ لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے ہوں گے، جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے وہ کیا بول اٹھیں گے، یعنی جنہوں نے قیامت کے دن کے لیے عمل کو ترک کر دیا تھا، یعنی کوئی عمل ہی نہیں کیا تھا، کوئی اپنے لیے جو ہے کچھ آگے ہی نہیں بھیجا تھا، تو وہ کیا کہیں گے، قد جاءت رسل ربنا بالحق، تحقیق ہمارے پاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول آئے حق لے کر۔ اچھا حق لے کر تو آ گئے اور ہم نے تو مانا ہی نہیں، اب کیا ہوگا، فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، تو آج ہمارے لیے کوئی سفارشی ہیں کہ وہ ہماری سفارش کر سکیں، یعنی اس عذاب سے ہمیں نجات دلا سکیں جس میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں، او نردو، یا پھر ہمیں دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے لوٹایا جائے، تو ہم جو پہلے عمل بد کر رہے تھے تو اس کے بدلے میں ہم نیک عمل کر کے واپس آئیں گے، جیسے کہ سورۃ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور اگر آپ ان کو اس وقت دیکھیں جب یہ دوزخ پر کھڑے کیے جائیں گے، وہ کہیں گے کہ اے کاش ہم دنیا میں لوٹا دیے جائیں تاکہ اپنے پروردگار کی آیتوں کی تکذیب نہ کریں اور مؤمن ہو جائیں۔ ہاں، یہ جو کچھ پہلے چھپایا کرتے تھے آج ان پر ظاہر ہو گیا ہے، اور اگر یہ دنیا میں لوٹائے بھی جائیں تو جن کاموں سے ان کو منع کیا گیا تھا وہی پھر سے کرنے لگیں گے، کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔
اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں دنیا میں لوٹایا جائے تو پھر ہم دوبارہ سے اچھے اعمال کر کے واپس آ جائیں گے، تو یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ بے شک ان لوگوں نے اپنا نقصان کیا اور جو کچھ یہ افطرا کرتے تھے ان سے سب جاتا رہا، یعنی ان لوگوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں داخل کر لینے کی وجہ سے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی پوجا کیا کرتے تھے وہ سب ان سے کھو گئے، نہ تو اب ان کی کوئی سفارش کرنے والا ہے، نہ کوئی مدد کرنے والا ہے، اور نہ ہی کوئی دوزخ سے باہر نکالنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کائنات کی تخلیق کے متعلق فرماتے ہیں کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے، ان ربکم اللہ، وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا، یعنی آسمان اور زمینوں کو 6 دن میں بنایا گیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا، وہ دن کو رات سے اس طرح ڈھانپتا ہے کہ وہ رات جلدی سے اس دن کو آ لیتی ہے، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، یعنی رات کو یغشی ڈھانپ لیتا ہے دن سے، ٹھیک ہے، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور اس نے سورج، چاند اور تارے اس طرح پیدا کیے کہ وہ سب اس اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، آگاہ رہو، پیدا کرنا اور حکم صادر کرنا۔ تبارک اللہ رب العالمین، اسی رب کے لیے ہے جو کہ بابرکت ہے اور رب العالمین ہے، یعنی کائنات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن میں بنائی۔ یہ جس زمین پہ ہم رہتے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن میں پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، عرش کو، قلم کو، آدم علیہ السلام کو، اور جنت عدن کو، پھر پانی کی تمام مخلوقات سے کہا ہو جا تو وہ ہو گئی، یعنی ان کو پھر کن کہا، پھر وہ فیکون ہو گئی، یعنی عرش کتنا بڑا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ابن عباس اللہ تعالیٰ سے موقوف روایت ہے کہ کرسی پاؤں کی جگہ ہے اور عرش کی اصل قدر اور مقدار کو کوئی نہیں جانتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ کہا ہے کہ جو ہے میں عرش پر مستوی ہو گیا، تو سب سے پہلے تو جتنا بھی یعنی کائنات آسمانوں کی اور 7 زمینیں اور 7 آسمان جو کچھ اس کے مابین ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا فرمایا، اور یہ چیز جو ہے وہ دیگر کئی اور مقامات سے بھی جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، اور 6 دنوں سے اتوار، سوموار یعنی پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ مراد ہیں۔ جمعے کے دن ہی ساری مخلوق جمع ہوئی اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ ان دنوں کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ کیا ان میں سے ہر ایک دن ہمارے انہی دنوں کی طرح تھا، جیسے کہ ذہن میں فوراً یہ خیال آتا ہے نا کہ جو ہے وہ پتہ نہیں ایسے ہی 24 گھنٹے کا دن تھا یا لمبا تھا، یا یہ کہ 1000 سال کے برابر تھا، جیسے کہ امام مجاہد اور امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ جو ہے وہ 1000 سال کے برابر تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہفتے کے دن کسی چیز کو پیدا نہیں کیا گیا کیونکہ یہ تو 7واں دن بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو 6 دن میں پیدا فرمایا، اس لیے اسے یوم السبت کہا جاتا ہے، اور اس کے معنی ہے قطع کر دینا، سبت کہتے ہیں یعنی قطع کر دینا، منقطع کر دینا۔ امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا خلق اللہ تربت یوم السبت، اللہ نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا اور اس میں پہاڑوں کو اتوار کے دن پیدا کیا اور درختوں کو اس میں سوموار کے دن پیدا کیا، شر کو منگل کے دن اور خیر کو بدھ کے دن پیدا کیا، جاندار چیزوں کو جمعرات کے دن پیدا کر کے اس میں پھیلا دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو آخری مخلوق کے طور پر جمعے کے دن کی آخری گھڑیوں میں عصر اور رات کے درمیان کی کسی گھڑی میں پیدا فرمایا۔ تو استوا جو ہے، استوا کی کیا تفسیر ہے؟ ثم استوى علی العرش، یعنی پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ اس کی تفسیر میں لوگوں کے بہت سے اقوال ہیں،
تو بہرحال جو سلف صالحین فرماتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے، یعنی اس آیت کریمہ کے الفاظ سے جو بات تشبیہ دینے والوں کے ذہن میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی اس سے پاک ہے کہ اسے مخلوق سے یعنی مخلوق میں سے کسی بھی چیز سے تشبیہ دی جائے، اس بات سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ بلکہ معاملہ اس طرح ہے کہ بعض ائمہ نے فرمایا، جن میں سے حضرت امام بخاری وغیرہ جو ہیں وہ بطور خاص قابل ذکر ہیں، امام بخاری کے استاد، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے وہ کافر ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو ان صفات میں سے کسی صفت کا، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان میں سے کسی صفت کا انکار کرے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات گرامی کے لیے بیان فرمائی ہے تو وہ بھی کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفات بیان فرمائی ہیں یا اس کے رسول نے اس کی جو صفات بیان کی ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہیں، ان میں سے کوئی تشبیہ بھی نہیں ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے ان صفات کو ثابت کرے جن کا ذکر آیت کریمہ اور احادیث صحیحہ میں ہے، اور وہ ان کو اسی طرح سے تسلیم کرے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے شایع شان ہے، تو تمام جو نقائص، جو اس جو نقص والی چیزیں ہیں، وہ اس کی ذات جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ پاک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص راہ ہدایت پر ہے، کہ وہ سمعنا و اطعنا، یعنی ہم نے سنا اور پھر ہم نے اطاعت کی، ہم نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر یہ صفات ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس پر ایمان لے آئے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس میں ایک اور چیز کیا ہے کہ بچپن سے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ تو یہ جملہ کہنا جو ہے وہ غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو عرش پر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ صرف تہجد کے وقت میں اور یوم عرفہ کے وقت جو ہے وہ آسمان دنیا میں پہ تشریف لے کر آتے ہیں اپنے عرش کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، پھر واپس چلے جاتے ہیں، جیسے فجر کی اذان ہوتی واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو دنیا میں یا ہمارے شہرک سے بھی جو قریب ہیں، تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ بے علم ہی اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بذات ہی موجود نہیں ہے ہر جگہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بعلم میں ہی، اچھا تک ایک چوٹی بھی ہے پتھر کے اندر کی بھی کوئی جاندار چیز ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ رزق پہنچا رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ سمندر کی گہرائیوں میں، تہوں میں جو جو جاندار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ رزق پہنچا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے رات اور دن اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑے چلا آتا ہے۔ یعنی رات کی تاریکی دن کی روشنی سے اور دن کی روشنی رات کی تاریکی سے ختم ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے کے پیچھے تیز دوڑتا چلا آتا ہے، اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی، بلکہ جیسے ہی رات ختم ہوتی ہے تو فوراً ہی دن آ جاتا ہے، اور دن ختم ہوتا ہے تو رات اپنے سائے ڈال لیتی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس میں سے ہم دین کو کھینچ لیتے ہیں تو اس وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور سورج اپنے مقررہ راستے پر چلتا رہتا ہے۔ یہ اللہ غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا ہے اندازہ ہے، یعنی اللہ جو غالب ہے اور دانا ہے اس کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دی، یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ تو سورج سے ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ تو اس مقام پر جو یہ فرمائے نا وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، یعنی رات دن سے پہلے نہیں آ سکتی بلکہ اس کے فوراً بعد کسی تاخیر کے بغیر فوراً آ جاتی ہے۔ یعنی کبھی جب سے آپ اس دنیا میں آئے ہیں، کبھی آپ نے سنا ہو کہ رات دن میں جو ہے کوئی آپس میں کوئی مسئلہ ہوا ہو، کوئی ٹکراؤ ہوا ہو، یا اپنے باپ داداؤں میں سے کسی سے ایسا سنا ہو کہ ایسا ہوا کہ رات جو ہے وہ زیادہ لمبی ہو گئی ہو اپنے وقت سے، یا دن جو ہے وہ جلدی آ گیا ہو، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ
اپنے اپنے جو ہے وہ یطلبو حثیثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بھی، کہ ہر چیز اپنے اپنے وقت پر جو ہے وہ نکلتی ہے، سورج اور چاند اور ستارے سب اسی کے حکم کے مطابق ایسے کام میں لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا لہ الخلق والامر، دیکھو سب مخلوق بھی اسی کے ہیں اور حکم بھی اسی کا ہے، یعنی حکومت بھی اسی کی ہے، تصرف اختیار بھی۔ تبارک اللہ رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین بڑی رحمت والا ہے، جیسے کہ اس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑی برکت والا ہے جس نے آسمانوں میں برج بنائے اور ان میں آفتاب کا نہایت روشن چراغ اور چمکتا ہوا چاند بنایا۔ تو حضرت ابو درداء کی ایک دعا بھی ہے جو کہ مرفوعاً مروی ہے کہ اللہم لک الملک کلہ ولک الحمد کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ اسألک من خیر کلہ واعوذ بک من شر کلہ۔ اے اللہ تمام بادشاہت تیرے ہی لیے ہے اور تمام تر تعریف تیرے ہی لیے ہے اور تمام معاملات تیرے ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اے اللہ میں تجھ سے تمام تر خیر اور بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے ہی تمام تر شر سے پناہ طلب کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ دعا کے لیے ترغیب دی گئی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو کس طریقے سے پکارو، یعنی کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرو، اس کو انشاءاللہ ہم ہفتے والے دن جو ہے وہ اس کی تفسیر انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن میں جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اس قرآن میں جو نقطے بیان فرمائے ہیں، جو آیتیں بیان فرمائی ہیں، اس کو سمجھنے کی اور اس کے بعد جو ہے وہ اس پر عبرت حاصل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے اور ہماری زندگیوں کو سیدھے راستے پر لگا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔